بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پائن لانگ مارچ ہوگا مارچ کے اندر۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سے گفتگو کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ کے پی کے چیف منسٹر بن گئے ہیں، اور چونکہ لوگوں نے ووٹ کیا ہے، لوگوں کی رائے کا احترام جو ہے وہ بطور ایک ڈیموکریٹ کے ہم سب پر لازم ہے، لیکن قانون جو ہے وہ لوگوں کی رائے ہو یا لوگوں کی رائے نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کا احترام جو ہے وہ حکمرانوں کے اوپر لازم ہے۔ تو قانون کے مطابق چیزوں کو چلنا چاہیے۔ آج انہوں نے پائن تڑی لاتی، سیدھی سیدھی صاف چٹی ننگی تڑی، اور وہ تڑی یہ لگا دی کہ ایک ہفتے میں کہتے میرے کیس مکا دو۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں لوگوں کو انصاف ملے گا۔ میری گزارش یہ ہے اور ہاتھ جوڑ کے سرکار گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے کے پی کے اندر نجائز فروشی، چرس، پاؤڈر، اسلحہ، سمگلنگ، ان ساری چیزوں کے اوپر اگر قابو پا لیں گے تو عام آدمی کو آٹومیٹک ریلیف مل جائے گا اور عام آدمی کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ نہ صرف یہ کے پی کے میں ہو جائے گی بلکہ یقین جانیے پورے پاکستان میں ہو جائے گی، کیونکہ ایتھے پائن جو کچھ آ جا رہا ہے نا، میں کسی لسانیت کا شکار ہوئے بغیر، یعنی میں بالکل چونکہ لسانیت پر بلیو ہی نہیں کرتا، میں ادروائز کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ پائن بارڈر دے پاروں تے بارڈر دے ادھروں اس پاسے دے کا ایٹم ہے ساری، جتنا بھی چرس ہے، گانجا ہے، یہ سب کچھ ادھر سے ہی اس طرف کو آتا ہے۔ وہ آنے کے ہزاروں ذرائع ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہاں پہ بننا بند ہو جائے، اگر اتوں دیاں فیکٹریاں جڑیاں کہ نجائز فروشی دا مطلب سامان پیدا کر دی ہیں وہ بند کر دی جائے علی امین گنڈا پور صاحب، تو یقین کریں کہ چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گی اور حالات آپ کے صوبے کے اندر بڑے بہتر ہو جائیں گے، پاکستان کے حالات بڑے بہتر ہو جائیں گے۔ میں ایمانداری سے بالکل جو میرے نزدیک بہترین مشورہ ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور وہاں پر لوگ اتنے تنگ ہیں ان چیزوں سے۔ عام آدمی دیکھیں، جو بھی اکثریت ہوتی ہے نا لوگوں کی، وہ امن پسند ہوتی ہے، وہ ہرگز متشدد رویے کی قائل نہیں ہوتی ہے، وہ زندگی کو سکون سے گزارنا چاہتے ہیں۔ کے پی کے لوگ اتنے معصوم، اتنے اچھے لوگ ہیں، اور وہاں پر جو کچھ چند جنرل ضیاء کے دور میں وہ ایک کریکٹر ہوتا تھا، گورنر بھی رہا وہ وہاں کا کے پی کے کا، اس کو صوبہ سرحد کہا جاتا تھا، فضل حق، اس کو بعد میں سزا ہوئی تھی عدالت سے، شاید منشیات فروشی میں سزا ہوئی تھی، گورنر صاحب ہوتے سن، اور اس نے عدالت کے اندر جب سزا سنائی گی تو انہیں نا وہ پھڑ لیا، عدالت کا وہ کٹہرا سے ہوتا جس میں وہ کھڑا تھا، وہ پھڑ لیا، میں نہیں جانا، میں نہیں جانا، میرے کو غلط سزا ہوئی۔ باہر وہ جو صاحب تھے فضل حق صاحب، ان کے دور سے یہ کام شروع ہوا تھا، بلکہ اس سے تھوڑا سا پہلے ہی شروع ہوا ہوگا، مگر یہ اس دور میں بہت پیک پہ گیا، اور پھر ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ جتنی بھی منشیات ہیں سوائے میرے خیال شاید شراب کے، باقی ساری جڑی پائن اسے پاسوں آندیاں نے، تو لہٰذا گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ اس پر قابو پا لیں۔ یہ اسلحے کی وہاں پر جو فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، نجائز اسلحہ تڑا بھی بڑھتا بھائی، کھلے عام ہے، کوئی روک ٹوک والا سین نہیں ہے، کوئی ایسی نہیں کہ میں کہتا ہوں گل دس رہا جیڑی کوئی لک چھپ کے گل ہو رہی ہوئے، نہ کھلے عام۔ تو ان چیزوں کو اگر روک لیا جائے تو کافی بہتری ہو سکتی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ہے ترجیحات میں اپنے کیس ختم کرنا تھا، بلکہ انہوں نے ایک اور بات کی، اور اس بات کے اوپر مجھے ایک جو خاتون جو کہ نون لیگ کی بلکہ نواز شریف کی بڑی باقاعدہ وہ دل و جان سے اس پر فریفتہ ہیں، ان کا جو مجھے ایک میسیج ملا وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آنکھیں کھولنے والا ہے، وہ میسیج میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میسیج یہ تھا، بلکہ پہلے بات سن لیں۔ انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ جو میرے کارکنوں کے اوپر ناجائز مقدمات ہیں وہ ختم کر دیں، میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے ٹائم دیا، بھی چپڑے مقدمے نے بھی گل کی تھی۔ اس بات کے اوپر وہ جو مسلم لیگ نون کی خاتون ہے وہ بڑی انسپائر ہوئی، انہوں نے کہا یہ چیز ہماری لیڈرشپ میں نہیں ہے۔ 16 مہینے پہلے حکومت رہی، جہے سارے لوگوں کے پرچے ہوئے سن نجائز عمران خان دور جو اج تک نہیں مکے، اور اب پھر حکومتیں آ گئی ہیں تو کسی نے اس طرح توجہ نہیں دی۔ کارکنوں کے اوپر کئی کے مقدمات ہیں اور ناجائز مقدمات ہیں، یہ بات درست ہے۔ ویسے جو کارکن ناجائز مقدمات کا شکار ہیں، اور بہت سارے ہیں، ایک نہیں ہیں، سیاسی مقدمات بنے ہوئے ہیں، ان کو مقدمات ختم ہونے چاہیے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے جب یہ آپ کی یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو میں نے ایک
شخصیت سے بات کی جو کہ اس وقت بھی ایم پی اے تھیں، نہیں تب وہ چونکہ پنجاب اسمبلی ٹوٹ چکی تھی تو ایم پی اے نہیں رہی تھیں، اب بھی وہ ایم پی اے ہیں اور مستقبل میں ان کے وزیر بننے کے بڑے برائٹ چانسز ہیں۔ اب چونکہ میں نے یہ کہہ دیا کہ وزیر بننے کے برائٹ چانسز ہیں تو اس لیے میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ تو میں نے ان سے یہ بات کی کہ یار مہربانی کرو، یہ مقدمات تو بیچارے، میں نے مغل صاحب کی مثال دی اور کوئی کارکنوں کی مثال دی مسلم لیگ نون کے، کہ یار انہوں نے مقدمے تے مکاؤ، خدا دا واسطہ انہیں بیچارے اندر کی قصور ہے؟ یہ تو مریم نواز شریف کو جب نیب نے بلایا تھا یہ تو اس کے ساتھ صرف وہاں پر گئے تھے، اگو جو نیب نے رویہ اختیار کیتا اور اس یعنی پولیس نے رویہ اختیار کیا، اس کی ریٹیلیشن میں کارکنوں نے جو کچھ کیا، مقدمے درج ہوئے بیچارے دے ہوتے تو یہ مقدمے مکاؤ کسی پاسوں۔ تو انہوں نے آگے سے ہنستے ہوئے مجھے یہ بتایا کہ گور بٹ تو کی گلاں کر رہے ہیں، تو انہاں مقدمے دی گل کر رہے ہیں انہاں کارکناں دی جنہاں نوں شاید لیڈرشپ جانتی بھی نہیں، اور میں تے ہر ویلے نال ہونی ہاں، میرے تے 12 مقدمے اج تک نہیں مکے۔ میں آپ کو تب کی بات بتا رہا ہوں جب ابھی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، میں تب کی بات کر رہا ہوں، اور پنجاب اسمبلی ختم ہو چکی تھی کیونکہ پرویز لائی نے پنجاب اسمبلی توڑ دی تھی، اور یہاں پر جو یہ جو نقوی صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب، ابھی ان کی اقتدار ختم ہوا ہے ریسنٹلی، وہ یہاں پر وزیر اعلیٰ تھے۔ تو یہ حالات جو ہیں وہ سچی مچی پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اسی طرح کے مسائل کا شکار رہتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے بھی۔ یا عمران خان کی پارٹی کا وزیر اعلیٰ آیا تو اس نے آ کر یہ بات کی ہے، اور اس بات سے نون لیگ کے لوگ متاثر ہوئے، انہوں نے اثر قبول کیا اور کہا یار اینج دا ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ، آندے مقدمے تے مکاوے نا بڑے کارکنوں دے۔ تو یہ چلے اچھی بات کسی کی بھی ہو سیکھ لینی چاہیے، میرا خیال یہ ہے۔ تو پاجی ایک جو ہے وہ اس پٹوارن کہہ رہے ہیں عمران نواز شریف کی عاشق کہہ لیں، ٹھیک ہے، اور عاشق ایسے نہیں کہ مطلب اللہ معاف کرے جس طرح دوسرے سینس میں ہوتا ہے، وہ اچھی خاصی ایک پڑھی لکھی اور بڑی ایجڈ خاتون ہے، ان کی گورننس کی عاشق، ان کی لیڈرشپ کی عاشق ہیں وہ، اور انہوں نے یہ بات جو ہے وہ مجھے کہی ہے، تو میں نے سوچا کہ تاڑے تک ایک گل پہنچاتی جائے۔ باقی گزارش یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کے اندر اجلاس ہوا، اجلاس کے اندر جو یوتھیاپا ہویا وہ ساری قوم نے ویکھیا، جس طریقے دے نال وہ جو مینڈیٹ لے کر آئے والے لوگ تھے وہ ایکسپوز ہوئے، ان کی اصل جو اندر ہے ان کے وہ باہر آیا۔ مثلا راجہ پرویز شرف صاحب نے ایک دو موقعوں کے اوپر یہ کہا کہ یار بیرسٹر گوہر صاحب آپ ذرا پلیز یہ بتائیے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو اس سائڈ والے سنتے ہیں، جب یہ والے بات کرنے لگتے ہیں تو آپ کی طرف سے رولا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کیا رویہ، ذرا مجھے اس کا مجھے پلیز برائے مہربانی جواب دیں۔ کہ کوئی جواب نہیں سی، اگو بس چور چور نعرے سن۔ اس وقت بات کر رہے تھے رانا تنویر صاحب، رانا تنویر صاحب کے ساتھ سو اختلاف ہو سکتا ہے کسی کا، سیاسی ہو سکتا ہے، نظریاتی ہو سکتا ہے، کچھ ذاتی بھی ہو سکتا ہے، لیکن رانا تنویر صاحب کو میں نے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی۔ وہ ٹی وی ٹاک شوز میں آتے ہیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کے ساتھ اوئے توئے کرتے ہو، نیور۔ ایجڈ آدمی ہے، اپنا پتہ نہیں کنویں میری جیتے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہ بات کرنا چاہ رہے تھے، وہ نہیں کرنے دے رہے تھے۔ اچھا، پھر اسپیکر کا انتخاب ہو گیا اور 291 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، جس میں سے ایک ووٹ پائن مسترد ہوا کیونکہ وہ صحیح طرح کاسٹ ہی نہیں ہوا تھا، اور 91 ووٹ لے کے گئے ہیں وہ اپنا احمد ڈوگر صاحب، اور 199 ووٹ جو لے کے گئے ہیں وہ ایاز صدق صاحب لے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خیر سے ایاز صدق صاحب اسپیکر بن گئے۔ اب ایک ووٹ جس کا پائنو جنہوں قومی اسمبلی کا ممبر بن گیا ہے تو ان ووٹ پانا نہیں آیا، پاجی وہ بندہ لبنا بڑا ضروری ہے، میں تمہیں دستا ہوں۔ اس کے لیے جو بھی جان جسوسی لانی پہندی ہے لاؤ، اس بندے نو پھڑو اور وہ نمونہ قوم کے سامنے لائے۔ اب ظاہر ہے وہ ووٹ لے کر آئے ہیں، وہ نون لیگ کے ہو سکتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے ہو سکتے ہیں، وہ تحریک انصاف کے ہو سکتے ہیں، وہ تحریک انصاف کم سنی اتحاد کونسل کم MWM کم پتہ نہیں کی، ٹھیک ہے، کسی ایک یعنی عمران خان کے پاس سے کے ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں وہ خواتین ہوں جو مخصوص نشستوں پر آئی ہیں۔ اب ان میں ابھی تک تو تحریک انصاف والی تو نہیں ہے نا، پیپلز پارٹی کی ہوں گی،
مسلم لیگ نون کی ہوں گی اور مولانا صاحب کی ہوں گی, ایم کیو ایم کی ہوں گی, جن پارٹیز کو ابھی تک خواتین کی مخصوص نشستیں مل گئی ہیں ان میں سے کوئی ہوگی, یا ہو سکتا ہے وہ اقلیتی رکن ہو جو اب تک آ چکے ہیں. لیکن جو کوئی بھی ہو پائے وہ نمونہ ہے, اس کو لے کر آئیں سامنے کہ جس بندے کو ممبر قومی اسمبلی بن کر بھی ووٹ کاسٹ کرنا نہیں آیا, سر وہ دنیا کا آج کے دور کا 8واں عجوبہ ہے, اس کو قوم کے سامنے لانا چاہیے کہ چہرہ دکھائے, منہ دہائی نہیں ہوتی, منہ دہائے کیا دیکھو بھائی ساڈے کو اے بھی ایٹم ہے جی جڑا کہ جس نے فیصلے کرنے ہیں, یہ قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے, جس نے قانون بنانا ہے اس ہستی کو خود ووٹ کاسٹ کرنا نہیں آتا. وہ بہت ضروری ہے سر پتہ لگانا. ویسے میں سچی بات ہے کہ اگر میرے بس میں ہو, اگر میں کسی پارٹی کا سربراہ ہوتا, اگر میں ایم این اے ہوتا, سر جی چھڈو ساری گلاں, میں قومی اسمبلی دے وچ ملازم ہی ہوندا, میں پتہ لا لینا سی کہ نمونہ کیڑا ہے, اور پھر بھاویں نوکری دا تے لگ جاندی, کیونکہ ظاہر ہے اب سرکاری ملازم ہوتے خطرہ ہوتا ہے نا, میں ٹویٹر تے ایکسپوز کر دینا سی کہ اے بھائی یہ دیکھو انہیں یہ حرکت کی تھی. یار کمال ہے, آپ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور آپ کو ووٹ کاسٹ کرنا نہیں آ رہا. وہ کرنا کیا ہے, 2 لوگ ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ جناب نیشنل اسمبلی کا ممبر بن جائے, اس کے آپ نے آگے وہ نشان ہی لگانا ہے, اور کی کرنا ہے, یا کٹ دا لانا ہوئے گا, یعنی کراس لگانا ہوگا, یا گڈ لگانا ہوگا, اور کیا کرنا ہوگا, کچھ بھی نہیں. تو اتنا کام ہی نہیں آتا, اور وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے. اس کے بعد کیا امید رہ جاتی ہے؟ تو باہر لیکن لوگوں کی چوائس ہے سر, لوگوں کی چوائس سے ہی آیا ہے نا. تو یہ بھی ایک واقعہ جو ہے وہ میری نظر میں آیا, میں کہ یار ہے بڑا عجیب و غریب سین ہے. بال سر مارچ کا مہینہ ہے, مارچ کے مہینے میں بڑے اہم کام ہونے جا رہے ہیں. میں آپ کو گنوانا شروع کرتا ہوں. مارچ کے مہینے کے اندر اسپیکر قومی اسمبلی بن گئے یاد صدر صاحب سے, 3ری بار بنے. پہلے بنے تھے 2013 میں, اس کے بعد ان کا الیکشن چیلنج ہو گیا. 2015 میں علیم خان کو ہرا کے دوبارہ وہ آئے, پھر ممبر نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بن گئے. اب یہ 3ری بار وہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بنے. اچھا پھر آ جاتے جناب ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا. پھر جناب اب کو وہ ہوگا انتخاب شہباز شریف صاحب کا, یعنی وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا. صوبائی اسمبلی جو ہے اس کا, یعنی پنجاب اسمبلی, اس کی کیبنٹ کمپلیٹ ہونی ہے. ابھی چونکہ حکومت کمپلیٹ نہیں ہے, وداؤٹ کیبنٹ دیر از نو گورنمنٹ, یاد رکھیے گا, یہ آئین کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے. اور یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ وہ نہیں تھے اپنے ڈپر صاحب چودھری افتخار محمد چودھری, انہوں دی واردات تو بعد گم پیا سی. لیکن باہر چلیں یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ساری کیبنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے, حکومت ہوتی ہے, تو وہ کمپلیٹ ہونی ہے. سندھ میں مراد علی شاہ صاحب بہت اچھا انہوں نے پرفارمنس دی پہلے, اور اسی وجہ سے شاید عمران خان کے جو اثرات ہیں وہ سندھ تک نہیں پہنچ سکے, اور وہاں پر پیپلز پارٹی جیت گئی. تو وہ جناب ایک معاملہ وہ ادھر کمپلیٹ ہونا ہے. پھر اس مہینے کے اندر 3 بڑے انتخاب ہونے ہیں. ابھی 3 بڑے انتخاب ہونے ہیں. ایک 9 تاریخ کو, یہ جو 9 مارچ آ رہی ہے, صدر پاکستان کا انتخاب ہونا ہے. سینٹ کے لوگ, قومی اسمبلی کے لوگ, صوبائی اسمبلیوں کے لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے, ٹھیک ہے, صدر کا انتخاب ہوگا. پھر 14 مارچ کو 6 سینٹ کی سیٹیں خالی ہوئی ہیں, ان کا انتخاب ہونا ہے. وہ اگلے 3 سال کے لیے انہوں نے منتخب ہو کے آنا ہے. پھر اسی مہینے کے اینڈ میں جا کے سینٹ کی آدھی نشستیں ختم ہو جائیں گی, اور ان نشستوں کے خاتمے کے بعد نیا انتخاب ہوگا. تو یعنی ادھا سینٹ ویلا ہو گیا ہوگا. 150 جنے گھر چلے جان گے, انہوں کی تھاواں تے 50 جنے منتخب ہو کر آئیں گے, تو سینٹ کمپلیٹ ہوگا. تو یہ جو مہینہ ہے سر لانگ مارچ ہی ہے, یعنی
یہ جو جتنے سیاسی لوگ ہیں، یہ ایم این ایز ہیں، یہ ایم پی ایز ہیں، یہ وہ کیا کہتے ہیں پارٹیوں کے سربراہ ہیں، یا پارٹیاں دے سربراہوں کے نزدیک ادھر ادھر پھرن والے، کوئی بیگ چکن والی یا کوئی بھائی نے سوٹ کیس چک کے ٹرن والے، سلوٹ مارن والے، یہ کہنے والے کہ واہ تو سب بجیاں ساڈے دلاں دیاں چوریاں، ساڈا بھی جی سی پکائیے جتوریاں، یعنی خوشامد کرنے والے، یہ سب لوگ جو ہے نا بہت زیادہ انہوں نے مارچ پاسٹ کرنا پڑا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ان کو یہ لانگ مارچ جنہ جناب نے دوڑ بھاج ہونی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس مہینے کے اندر۔ لیکن سب سے اہم 2 کیس جو اسی مہینے میں، ایک 5 تاریخ کو لگ رہا ہے، ایک 11 تاریخ کو لگ رہا ہے، ہینڈسم کے کیس ہے سر۔ اور ہینڈسم کو پھر بڑا جو ہے نا وہ ہینڈسملی گریسفلی اندر رکھا گیا ہے، اور بھائی تو جم بھی کر دے جی، باہر آ کے کہنے گے میں نے جیل کاٹی ہے، میں نے قید کاٹی ہے، جب بھی کبھی آئیں گے، ٹھیک ہے، یا انہوں نے جڑے لونڈے لپاڑے یہ کہتے پھرتے ہمارا جو قائد ہے وہ اندر قید ہے اور جناب بڑی سختیاں جھیل رہا ہے، کا دیاں سختیاں؟ انہیں کہا سائیکل دے دو، سائیکل دیتی، انہیں کہا جم دے دو، انہیں جم دے لو، انہیں کہا دیسی ککڑ کھانا ہوگا، دیسی ککڑ کھا لو بھائی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کا کیس جو ہے نا وہ 5 تاریخ کو فکس ہے، مین کیس، ایک ہوتا ہے ضمانت کا کیس، نہیں، مین کیس فکس ہو گیا سر۔ یہ چھوٹی بات نہیں، یہ چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کتے نہ کتے کوئی شے کسی پاسے کو ہانڈی پک رہی ہے، میں بار بار متنبع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کتے نہ کتے نکی موٹی جڑی نہ کتے کسی نے آلو میتھی تریج ہے، میں تنہوں نہیں دسنا پیا، ٹھیک ہے، مٹھی اگ دے اوتے جو چل رہی ہے۔ اور پھر 11 مارچ کو، یہ جو 11 مارچ آ رہی ہے، پھر ان کی ایک وہ عدت میں نکاح والا کیس ہے، ٹھیک ہے۔ تے بھائی نے یہ مارچ کا مہینہ بڑا ہیوی ویٹ قسم کا مہینہ ہے، اس میں فیصلے ہونے ہیں پاکستان کے مستقبل کے، پاکستان کس طرف جائے گا۔ ایک آخر کے اندر آپ کو اور بات بتا دوں، وہ جو ہمارے اسٹرالوجر صاحب ہیں جناب اجمل صاحب، ٹھیک ہے، سید اجمل صاحب، وہ یہ فرماتے ہیں کہ 20 مارچ کے بعد، 20 مارچ کے بعد پاکستان کے اندر عمران خان کچھ ایسے نئے فتنے فساد شروع کروائے گا کہ جس سے سیدھی ہوتی ہوئی چیزیں ایک دفعہ پھر اتر تھلے ہو جانی ہیں۔ ان کی اسٹرالوجی یہ کہہ رہی ہے، ہوگا نہیں ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ادروائز جو حقیقت میں ہونے جا رہی چیزیں جو اب تک سامنے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور اپنے خیالات بھی پیش کر دی ہیں۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے گئے ولاگ میں۔